بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں قبولیت دعا کی شرائط بیان کرتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے کون سی شرطیں ہیں کہ جن کو پورا کیا جائے تاکہ دعا قبول ہو۔ تو گناہوں سے توبہ، قلب و روح کی پاکیزگی اور اصلاح نفس ضروری ہے۔ پہلی شرط حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر پیغمبر سلام اللہ علیہ اور ان کی پاکیزہ آل پر درود بھیجے، پھر گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر سوال کرے۔ سفینۃ البحار میں یہ چیز آئی ہے۔ دوسری شرط، زندگی کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے پاکیزہ بنائے، غصبی مال اور غذا سے اجتناب کرے۔ نیز پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو وہ اپنی غذا اور اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائے۔ تیسری شرط، فتنہ اور فساد کا مقابلہ کرنے اور حق کی دعوت دینے میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کر دیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نیز حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اگر ایسا نہ ہو تو خدا تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہاری دو دعائیں ہیں یا تمہارے اچھے لوگ جو ہیں وہ جو دعا کریں گے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط، خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو وفا کرنا بھی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا نہیں کرتا اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ کسی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، تمہارے دل و دماغ نے ان چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو پاتی۔ تو فرمایا کہ تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا، تمہاری معرفت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ دو، اللہ کے فرستادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارا ایمان ہے مگر ان کی سنت کے تم مخالف ہو۔ نمبر تین، تم قرآن کو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبانی کہتے ہو ہم نے سنا، اطاعت کی مگر عملاً مخالفت کرتے ہو۔ نمبر چار، تم کہتے ہو کہ ہم عذاب خدا سے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو، تو پھر خوف کہاں؟ نمبر پانچ، تم کہتے ہو جنت کے شائق ہو لیکن کام ایسے کرتے ہو جو جنت سے دور لے جاتے ہیں، تو پھر رغبت و شوق جنت کہاں ہے؟ خدا کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ نمبر سات، اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ شیطان سے دشمنی رکھو، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو اور تم اس سے دوستی کرتے ہو۔ نمبر سات تھی یہ بات۔ نمبر آٹھ، تم نے لوگوں کے عیوب کو نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنے عیوب پس پشت ڈال دیے ہیں۔ ان حالات میں کس طرح امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے، جبکہ قبولیت کے دروازے تم نے خود ہی اپنے اوپر بند کر لیے۔ نمبر 9، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو سکیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ نمبر 48 اور 49 پر ہیں۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ عمل اور کوشش ساتھ ساتھ ہوں، جیسا کہ
معصوم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں ادائی بلا عمل کرامی بلا وطر، عمل کے بغیر دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے کمان کے بغیر تیر چلانے والا شخص ہو۔ دعا میں خلوص، دنیا سے دوری، اللہ کی طرف مخلصانہ توجہ، قوت کے مطابق عمل اور رجوع الی اللہ ضروری ہے۔ دعا کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں یا اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں کبھی بھی دعا نہ کرتا، بلکہ اسے تیری مشیت کے خلاف گردانتا۔ میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ تیرے نزدیک پسندیدہ اور محبوب امر ہے۔ روایت میں ہے کہ جب نمازی نماز کے بعد دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بے نیاز ہے، اس کو میری احتیاج نہیں ہے، تو لہٰذا بہترین وقت ہے نماز پڑھ کر تاکیبات بجا لا کر دعا کی جائے، چونکہ وہ بہترین وقت ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم نے کچھ شرائط جو ہیں دعا کی بتائی ہیں، اگر یہ شرائط پوری ہوں تو یقیناً خداوند عالم جو ہے آپ کی اور ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔